السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، سندھ پولیس میں جو ہے یہ اقربا پروری، لائکنگ اور ڈس لائکنگ کی لعنت نے جو ہے پورے کے پورے پولیس کے جو ہے وہ انتظامی ڈھانچے کو جو ہے وہ ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یعنی سندھ پولیس کے سربراہ کی یہ ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہ جب چاہیں کسی بھی برانچ کے جو ہے ایڈیشنل آئی جی کی پوسٹ ختم کر دے یا اس کا نام تبدیل کر دے، اور اگر ایک پوسٹ آلریڈی کریٹ ہو چکی ہے تو اس کو جو ہے آگے بڑھنے کے اس کے تمام راستے جو ہے بند کر دے۔ ان سے نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی انہیں روکنے والا ہے، اور نہ ہی انہیں کوئی ٹوکنے والا ہے۔ یعنی کہ جس کے نتیجے میں جو ہے پولیس کی جو اپنی جو پرفارمنس ہے وہ بجائے اچھی ہونے کی جو ہے اور تیزی کے ساتھ جو ہے وہ خراب سے خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب یہ جو میں نے اتنی لمبی جو تمہید باندھی ہے کہ یہ اقربا پروری ہے اور پولیس کا جو انتظامی ڈھانچہ جو ہے وہ اس سے بہت بری طریقے سے جو ہے متاثر ہو رہا ہے، تو یہ سب کچھ کہنے کی مجھے زحمت کیوں اٹھانی پڑی؟ تو اس سلسلے میں خود ہمارے نمائندے ہمراز راہی نے جو ایک رپورٹ مرتب کی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ سی ٹی ڈی میں جو ہے پہلے ایک ایڈیشنل آئی جی کی پوسٹ ہوا کرتی تھی۔ یعنی کہ یہ جو پوسٹ ہے یہ جب بابر خٹک جو ہے وہ آئی جی تھے، یعنی 2012 میں پورے ملک کے چاروں صوبوں میں جو ہے اس وقت دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ چاروں صوبوں میں جو ہے ایڈیشنل آئی جی کی پوسٹ جو ہے وہ سی ٹی ڈی میں بنا دی گئی تھی، تاکہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے صوبائی سطح پر رابطہ کر کے جو ہے دہشت گردی کی وارداتوں کی روک تھام میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اور اسی وجہ سے جو ہے سندھ میں بھی جو ہے اس وقت سی ٹی ڈی کی جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کی پوسٹ کریٹ کر دی گئی تھی، اور اس میں جو پہلے اس کے ایڈیشنل آئی جی تھے سعود مرزا کو جو ہے وہ سی ٹی ڈی کا پہلا ایڈیشنل آئی جی بنا دیا گیا تھا۔ اور یہ سلسلہ جو ہے یہ اب 2021 تک جو ہے وہ چلتا رہا۔ اس کے پہلے ایڈیشنل آئی جی تھے سعود مرزا تھے، اور اس میں جو ہے وہ اس دور کے جو ایک آئی جی تھے وہ بھی اس کے بعد میں ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی بننے میں کامیاب ہو گئے۔ اس طریقے سے ثناء اللہ عباسی بھی اس کے آئی جی رہے، اور ڈاکٹر کامران فضل جو اس وقت آر پی او سکھر ہے وہ بھی ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی رہے۔ اور اس بدقسمتی سے جو ہے سی ٹی ڈی کے جو آخری ایڈیشنل آئی جی تھے وہ امین یوسف زئی تھے، جن کے پاس 15 روز کے لیے جو ہے سی ٹی ڈی کے ایڈیشنل آئی جی کا چارج رہا۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جب سے جو ہے یہ عمر شاہد جو ہے وہ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی بنے، اس وقت سے جو ہے وہ سندھ پولیس کو جو سربراہ ہیں ان کی یہ کوششیں تھی کہ کسی طریقے سے جو ہے یہاں سی ٹی ڈی سے جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کی پوسٹ ختم کر دی جائے یا اس کا نام تبدیل کر دیا جائے۔ یعنی کہ ان کی یہ خواہش تھی، ان کی کوشش تھی کہ جو عمر شاہد ہیں وہ کسی کے انڈر میں کام نہ کرے، بلکہ وہ انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ سی ٹی ڈی کو چلائیں اور وہ ڈائریکٹ جو ہے آئی جی کو جواب دہ ہو۔ یعنی کہ بیچ میں جو ایڈیشنل آئی جی کی پوسٹ تھی وہ جو ہے وہ کسی بھی طور پر جو ہے خود عمر شاہد بھی جو ہے اس کو ذہنی طور پر قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اسی وجہ سے جو ہے آئی جی نے جو ہے ان کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے جو ہے سی ٹی ڈی کی جو ایڈیشنل آئی جی کی پوسٹ تھی اس کو ہی ختم کرنے کے لیے خط و کتابت کا سلسلہ شروع کیا، اور یہ تقریباً کوئی 1 سال سے بھی زیادہ عرصے سے یہ خط و کتابت کا سلسلہ جاری تھا، لیکن معلوم نہیں کہ کیوں ہوم ڈپارٹمنٹ سے جو ہے اس پر جو ہے کارروائی نہیں ہو رہی تھی۔ اور بالآخر کہتے ہیں نا کہ گھی جب سیدھی انگلی سے نہیں نکلتے تو پھر انگلی کو ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے، اور آئی جی کو ایک موقع مل گیا کہ عثمان چاچڑ جو ہوم سیکرٹری سندھ ہیں ان کے بھائی فیصل عبداللہ چاچڑ جو تھے وہ ایس پی کورنگی تھے، اور کورنگی میں جو ہے سندھ حکومت کی ایس پی کورنگی سے کسی وجہ سے جو ہے وہ ناراضگی ہو جاتی ہے، اور ناراضگی کے نتیجے میں جو ہے وہ انہیں جو ہے کورنگی سے تبدیل کر کے انہیں سی پی او کلوز کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ دوسرے معنوں میں جو ہے فیصل عبداللہ چاچڑ کو وہاں سے تبدیل کر کے آئی جی سندھ کے ڈسپوزل پر دے دیا جاتا ہے کہ وہ چاہے تو ان کی پوسٹنگ کہیں بھی کر دے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ آئی جی سندھ کے ہاتھ میں جو ہے خود ہوم سیکرٹری کی کمزوری آ گئی، اور انہوں نے جو ہے وہ فیصل عبداللہ چاچڑ کی پوسٹنگ کو جو ہے اس لیٹر سے مشروط کر دیا جو ان کے دفتر سے جو ہے پچھلے 1 سال سے جو ہے سی ٹی ڈی کے ایڈیشنل آئی جی کی پوسٹ کو ختم کرنے یا اس کا نام تبدیل کرنے سے متعلق تھا۔ اور بالآخر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آئی جی سندھ جو ہے وہ اپنے اس مقصد میں، اپنے
اس میں کامیاب ہو گئے اور پچھلے دنوں جو ہے وہ ہوم سیکرٹری سندھ جو ہے عثمان چاچڑ نے جو ہے اس پوسٹ کا نام تبدیل کر کے اس میں اب جو ہے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی برانچ کے نام سے جو ہے اس پوسٹ کو جو ہے تبدیل کر دیا اور اس برانچ کے پہلے جو ایڈیشنل آئی جی کیسز سے فرت اللہ جونیجو کو جو ہے اس کا ایڈیشنل آئی جی بنا دیا گیا. اب دیکھیں کہ کس طریقے سے کس باریک بینی سے جو ہے وہ سی ٹی ڈی کی جو ایڈیشنل آئی جی کی پوسٹ ختم کر کے وہاں پر ایک اور فضول سی جو ہے انٹرنل جو ہے اکاؤنٹیبلٹی برانچ جو ہے وہ تشکیل دے دی. اب سونے پہ سہاگا آپ یہ دیکھیں اس میں جن افسروں کو پوسٹ کیا گیا ہے یا جس کے ذریعے جو ہے یہ انکوائری کروائی جائے گی سندھ پولیس کے بدعنوان افسروں کے خلاف، ان میں جو ہے وہ جو افسران انکوائری کریں گے اس میں ڈی آئی جی ذوالفقار علی لاڑک ہیں، ڈی آئی جی عمران یعقوب ہیں، ڈی آئی جی نعمان صدیقی ہے، ایس ایس پی تنویر عالم اوڈو ہے اور ایس ایس پی فیصل عبداللہ چاچڑ ہیں، ایس ایس پی قمر رضا جسکانی ہیں، اس طریقے سے ایس ایس پی شاد بن مسیح ہیں اور ایس ایس پی غلام سرور ابڑو ہیں، اس طریقے سے ایس ایس پی کشمور امجد شیخ ہیں، ایس ایس پی جو ہے تنویر تونیو ہیں جو کہ شکارپور کے ایس ایس پی، اس طریقے سے جو ہے ایسٹ کے ایس ایس پی جو ہے ساجد عامر صدرزئی بھی ہیں اور ویسٹ کے جو ایس ایس پی ہے خاتون ہیں سوائے عزیز اور زاہدہ پروین جو ہے ایس پی صدر، اس طریقے سے اے ایس پی احمد فیصل چودھری ہیں، اے ایس پی علینا راجپڑ جو حیدرآباد کی ہیں، اس طریقے سے جو ہے دوسرے ڈی ایس پی مسعود اختر خان اور انسپکٹر سراج لاشاری. ان تمام افسروں میں سے انسپکٹر سراج لاشاری اور ایک دو جو ایس ایس پی وہ بہتر ہیں اس برانچ کے لیے جو انکوائری کریں گے بدعنوان پولیس افسروں کے خلاف، لیکن باقی جو دوسرے جتنے بھی افسران ہیں وہ تو خود ان پر سوالیہ نشان ہیں ان کی اپنے کرپشن کے حوالے سے، تو وہ کسی کے خلاف کیا انکوائری کریں گے. یہ خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ جو نام اس انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی برانچ میں جن کے نام دیے گئے ہیں یہ تو خود ایک طریقے سے داغی ہیں، وہ کسی کی کیا تحقیقات کریں گے. یہ ایک بڑا سنگین قسم کا مذاق کیا گیا ہے اس برانچ کو بنانے کے بعد، اور ان میں ان کی جن کو پوسٹنگ کی گئی ہے کہ یہ انکوائری کریں گے، اس سے بڑا مذاق جو ہے سندھ پولیس میں اور نہیں ہو سکتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر آئی جی کو کیا نوبت یا کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ سی ٹی ڈی سے جو ہے ایڈیشنل آئی جی کی پوسٹ ہی کو سرے سے ختم کر رہے ہیں، محض ایک ڈی آئی جی کی فرمائش پر، ان کی خواہش پر یا بچوں کی طرف سے جو ان کی ضد کو پورا کرتے ہوئے جو ہے آئی جی سندھ نے جو ہے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے پورے کے پورے انتظامی ڈھانچے کو انہوں نے ہلا کے رکھ دی اور وہاں پر جو ہے وہ پوسٹ ہی سرے سے ختم کر دی. یعنی کہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اقربا پروری ہے، اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں کو. اس سے زیادہ اس کی بدترین مثال جو ہے سندھ پولیس میں اور کچھ نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے ناظرین اب انویسٹیگیشن اور آپریشن دو ایک الگ الگ پولیس کے شعبے ہیں. یعنی یہ جو کلیم امام جب آئی جی تھے تو انہوں نے جو ہے یہ ان کو الگ الگ کر دیا تھا. پورے ملک میں یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ بھی انویسٹیگیشن اور جو ہے وہ آپریشن کو الگ کر کے ایک طریقے سے ان میں کمپٹیشن کی صورتحال پیدا کر دی کہ بھی وہ ایف آئی آر درج کریں گے، اس کے بعد تفتیش جو ہے وہ تفتیش کا شعبہ خود کرے گا، ایک دوسرے کی کمزوریاں تلاش کریں کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، تاکہ پولیس کی جو پرفارمنس ہے ان کی کارکردگی جو ہے وہ الگ نکل کے سامنے آ جائے. اب وہاں پر کیا ہوا کہ ایڈیشنل آئی جی اس انویسٹیگیشن کیسز سے ولی اللہ دل کی پوسٹنگ تو کر دی گئی ہے. اب ولی اللہ دل جو ہے گریڈ 21 کے افسر ہیں، ان کے ماتحتی میں ان کے چین آف کمان میں کون ہے؟ ان کے پاس تو ان کا کوئی پی اے بھی نہیں ہے، کوئی آفس نہیں ہے بیٹھنے کے لیے. یعنی کہ ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن ہے اور ایک ایڈیشنل آئی جی کراچی ہیں. کراچی کے انڈر میں تو تقریباً کوئی 46,000 کی فورس ہے ان کے انڈر میں، یعنی کہ 5 8 10 ڈی آئی جی ان کے انڈر میں کام کر رہے ہیں اس وقت. اسی طریقے سے 15-20 کے قریب ایس ایس پی ان کے انڈر میں کام کر رہے ہیں. اب سوال یہ کہ وہ بھی گریڈ 21 کے ہیں، یہ بھی گریڈ 21 کے ہیں، وہ آپریشن کے ہیں، یہ انویسٹیگیشن کے ہیں. جو قاعدہ تھا، جو فارمولہ تھا، جو طریقہ کار وضع کیا گیا تھا اس کے مطابق تو یعنی کہ انویسٹیگیشن کا سارا اسٹاف جو ہے وہ براہ راست جو ہے ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن کے چین آف کمان میں اسے آنا چاہیے تھا، جو کہ آئی جی سندھ جو تھے کلیم امام نے جو وضع کیا تھا اس کے مطابق تو ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن کے انڈر میں جو ہے ایک نہیں بلکہ کراچی کے جو
تینوں ڈی آئی جی ہیں، مطلب 3 زون ہیں، تین زون کے الگ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہے، ان کا ایک ڈی آئی جی انویسٹیگیشن بھی ہونا چاہیے۔ تو وہ تمام ڈی آئی جی انویسٹیگیشن جو ہے وہ رپورٹ کرتے ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن کو، اور ان کے پاس ایک اے ڈی آئی جی اور دوسرا ان کے جو آپریشن جو بھی ان کے اسٹاف وہاں پر ہونا چاہیے، تاکہ انویسٹیگیشن کا اپنا ایک برانچ کھڑا ہو کر اپنے فرائض جو ہے اسی طریقے سے سر انجام دیتے ہیں جس طریقے سے آپریشن دے رہے ہیں۔ لیکن اب یہ کیسے انصاف ہوگا کہ ایک ڈی آئی جی ایسٹ زون کے ہیں، اب ان کے انڈر میں آپریشن بھی ہے اور ان کے انڈر میں انویسٹیگیشن بھی ہے؟ یہ کوئی منطق یا لوجک جو ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ یعنی ان ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہے وہ اب ایڈیشنل آئی جی کراچی آپریشن بھی ہے اور ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہے وہ انویسٹیگیشن بھی ہے۔ تو جب یہ ایک ہی افسر نے تمام دونوں شعبوں کی اگر کمانڈ سنبھالنی تھی، تو پھر ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن کی پوسٹ کو کریٹ کرنے کی اور وہاں پر کسی کی پوسٹنگ کرنے کی منطق لوجک جو ہے وہ سمجھ سے بالا تر، اور پھر یہ بھی سمجھ سے بالا تر ہے کہ جب آپ نے ایک ہی چین آف کمانڈ کے انڈر میں سب کو رکھتے ہیں تو پھر ان کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی؟ کیوں انویسٹیگیشن کو آپ نے آپریشن سے الگ کیا؟ ابھی تھانے کو بھی اسٹرونگ کرتے، تھانے کے ایس ایچ او کے ہی انڈر میں یہ سب کچھ چلتا جیسا کہ پہلے سے شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اس کو آخر الگ کرنے کی نوبت کیوں پیش آئی؟ الگ کرنے کی نوبت اس لیے پیش آئی کہ ان کی پرفارمنس اچھی ہو جائے۔ یعنی تھانے والے جو ہے وہ سیکیورٹی ڈیوٹیوں سے ان کی جان نہیں چھوٹتی تو وہ انویسٹیگیشن کیا کریں گے؟ انویسٹیگیشن کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ اسی مقصد کی وجہ سے، اسی وجہ سے جو ہے انویسٹیگیشن کے سٹاف کو جو ہے وہ آپریشن سے الگ کیا تھا، تاکہ ان سے کوئی اور ڈیوٹی آپ نہیں لوگے، وہ صرف اور صرف جو ہے اپنے کیس پر فوکس کریں گے، اپنی کیس کی تفتیش مکمل کریں گے، تاکہ وہ عدالتوں میں جا کر جو ہے وہ اپنی دفاع اور اپنا کیس مؤثر طریقے سے لڑ سکیں، اور جو ملزمان انہوں نے گرفتار کیے ان کو عدالتوں سے سزائیں دلانے میں کامیاب ہوں، تاکہ ان کو پورا ٹائم ملے۔ لیکن پھر وہی انویسٹیگیشن کے افسران ہیں، ان سے ابھی بھی سیکیورٹی کی ڈیوٹی لی جاتی ہے، ان کے پاس عملہ نہیں ہے، ان کے پاس موبائلیں نہیں ہیں، ان کے پاس، یعنی کہ انہیں ابھی بھی تنگ دست اور پریشان رکھا گیا ہے۔ تو یہ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہی ہے اقربا پروری، وہی ہے لائکنگ اور ڈس لائکنگ نے جو ہے پولیس کے انتظامی ڈھانچے کو جو ہے اس وقت بہت بری طریقے سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اور یہ جو میں پروگرام کروں، یہ خود سندھ پولیس کے سربراہ کو میں اس وقت مخاطب کر رہا ہوں کہ وہ اس پر توجہ دیں۔ اب ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن کی اتنی بڑی پوسٹ ہے اور ان کے پاس کام کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ان کے چین آف کمان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ خود ان کی جو اپنی انویسٹیگیشن ہے کہ افسران ہیں وہ بھی ان کے چین آف کمان میں نہیں آ رہے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ آپریشن کے انڈر میں ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ آپریشن کا جو ایڈیشنل آئی جی اس کے ذمہ اتنے سارے کام آپ نے دے دیے، وہ کس طریقے سے جو ہے اپنی پرفارمنس جو ہے وہ مؤثر طریقے سے پیش کر سکتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شہر میں ڈاکہ زنی، لوٹ مار، اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں بڑھ جاتی ہیں، بڑھ چکی ہیں، اور آرگنائز جرائم جو ہے وہ بھی جو ہے انتہا کی حد تک پہنچ چکے ہیں۔ میں اس سے قبل میں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں اور چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کے سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ عظیم شکر ہے کہ یہ جو رضویہ تھانے کا جو علاقہ تھا، جو یہ نازآباد نمبر 2 ہے، اور یہ جو کیا نام ہے کابلی بازار کا جو علاقہ تھا، جہاں جو بھی پچھلے دنوں جو ہے میدان جنگ بن چکا تھا منشیات فروشوں کی غنڈہ گردی کی وجہ سے، کہ جنہوں نے پولیس کو جو ہے ایک طریقے سے یرغمال بنایا تھا، اور کہ پورے علاقے کے لوگوں کو جو ہے وہ ڈھال کے طور پر جو ہے وہ استعمال کر رہے تھے، اس کا چلو نوٹس لے لیا ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس نے، اور خود سینٹرل کے جو ایس ایس پی ہیں غلام مرتضیٰ تبسم کے ہاتھوں انہوں نے رضویہ تھانے کے ایس ایچ او راشد کو بالآخر جو ہے وہ معطل کر دیا۔ اب میرا خیال ہے معطلی جو ہے وہ کافی نہیں، اس سلسلے میں جو ہے وہ خود عمران یعقوب منہاس کو جو ہے وہ ایس ایچ او کے خلاف انکوائری کھڑنی چاہیے، کہ ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ اپنے علاقے میں جو ہے یہ منشیات کے اڈوں کی موکل کیوں دی تھی، یعنی اس کو آپ نے چلانے کا پرمٹ یا ان کو لائسنس یا ان کو اجازت کیوں دی تھی، اور کس کو حکم سے دی تھی، اور آپ کے اس گناہونے کاروبار میں آپ کے ساتھ جو ہے کون سے افسران ملوث ہیں، کیا آپ کے ایس ایس پی کی آشیرواد آپ کو حاصل تھی یا نہیں تھی، آپ کی ڈی آئی جی کی آشیرواد حاصل تھی یا نہیں تھی، کیونکہ اس طرح کے اتنے بڑے اڈے جو ہے یہ ان افسروں کی ملی بھگت یا ان کے مشاورت کے بغیر جو ہے ایس ایچ او کے
یعنی کہ بس کی بات نہیں کوئی اتنے بڑے اڈے چلا سکے جب تک کہ ان کے ان بڑے افسروں کی انہیں آشیرواد حاصل نہ ہو. تو لہٰذا صرف ایس ایچ او کے خلاف کارروائی کرنا میرا خیال ہے کہ یہ کافی نہیں ہے. ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب مناز کو چاہیے کہ وہ جو ہے ان کے جو ایس ایس پی ہے ان کو بھی شوکاز نوٹس دیں, ان سے بھی اس کی جواب طلبی کرے کہ آپ آخر کرتے کیا ہیں. آپ کے ہوتے ہوئے اگر رضویہ تھانے کے ایس ایچ او نے اتنا بڑا یہ اڈا شروع کروایا تو آپ کیا کر رہے تھے, آپ نے کیا ایکشن لیا, کیا آپ کو ایکشن لینے کے لیے جو ہے اتنے بڑے فساد کا انتظار تھا کہ اتنا بڑا فساد ہوگا, کوئی ہلاکت ہوگی, پورا علاقہ جو ہے وہ 72 گھنٹے کے لیے یرغمال بن جائے گا, اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی آنکھیں کھلے گی, اس کے بعد آپ سننے کے قابل ہوگے کہ اس علاقے میں کیا, اور اس کے بعد پھر آپ ایکشن لوگے اس ایس ایچ او کے خلاف. یعنی کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یعنی سب کو جان کے بھی آپ انجان بن گئے. تو یہ میرا خیال ہے کہ عمران یعقوب منہا صاحب آپ ان سے اس پر بھی جو ہے جواب طلبی کریں, ان کے کان مروڑیں کہ یہ آخر کیا ہو رہا ہے. آرگنائز جرائم کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ کرنے کو نہیں ہے کہ انہی آرگنائز جرائم کے ذریعے جو ہے وہ حرام کھانے سے ان کو فرصت نہیں ہے, تو کیا باقی اسٹریٹ کرائم کو روکنے میں وہ کیا اپنا کردار ادا کریں گے. تو اس پر بھی جو ہے عمران یعقوب منہا صاحب آپ ان کا نوٹس لیں کہ بھئی اب جو ہے وہ اپنا قبلہ درست کر دیں. اس طریقے سے جو ہے وہ ایسٹ کے جو ایس ایس ڈی آئی جی ہیں انہوں نے جو ہے وہ سعود آباد تھانے کے ایس ایچ او زبیر اسلام کو جو ہے معطل کر دیا, اور ان کی جگہ جو ہے سعادت بٹ کو جو ہے وہ سعود آباد تھانے کا جو ہے نیا ایس ایچ او مقرر کر دیا ہے. یہ جو ڈی آئی جی ایسٹ ہیں, اب سعادت بٹ جو ہے یہ پہلے جو ہے بڑے داغی قسم کے پولیس افسر ہیں, ریپوٹیشن ان کی جو ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق, اور خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ فیصل عبداللہ چاچا جب ایس ایس پی کورنگی تھے تو الفلاح تھانے کے یہ ایس ایچ او تھے, اور الفلاح تھانے میں جو ہے ان پر جو ہے آرگنائز جرائم کے اڈوں کی مبینہ طور پہ سرپرستی کے الزامات تھے. ان الزامات کے نتیجے میں ہی جو ہے وہ فیصل عبداللہ چاچڑ نے انکوائری کرنے کے بعد انہیں سسپینڈ اور ریورٹ کر دیا تھا. لیکن چونکہ وہ اس وقت کے جو ڈی آئی جی تھے نعمان صدیقی کے لاڈلے تھے, انہوں نے اس کو دوبارہ بحال کر کے کسی اور تھانے کا ایس ایچ او لگائی تھی. اور اب جو ہے ثاقب اسماعیل میمن نے بھی پتہ نہیں کن کی سفارش پر, یا تو ان کے علم میں نہیں ہے لیکن کسی نہ کسی کے, یا اپنے جو ان کے راشد جو ان کا اپنا جو شیٹ کلرک ہے ہو سکتا ہے ان کی سفارش پر, یا ان کے ہیڈ مورر کی سفارش پر جو ہے دوبارہ سے جو ہے وہ سعادت بٹ کو جو ہے ایس ایچ او سعود آباد لگا دیا ہے. ناظرین, اب جو بحریہ ٹاؤن کا جو آج جو کچھ ہوا اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے. گورنر سندھ کا اسٹیٹمنٹ بھی آ چکا ہے کہ اس تمام تر صورتحال کے بارے میں خود سندھ پولیس کے سربراہ کو علم تھا, لیکن پتہ نہیں کہ انہوں نے اس پر کارروائی کرنے میں اتنی تاخیر کیوں کی. بحریہ ٹاؤن میں آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ کراچی کے جو گوٹ ہیں ملیر کے, اس کو کیوں بلڈوز کیا جا رہا ہے؟ کیوں یعنی کہ سالہ سال سے 100 سال سے جو ہے لوگ یہاں پر آباد ہیں, اپنے باپ دادا کی جو ان کی زمینیں ہیں جو ورثے میں ان کو ملی ہے, جو کہ پیدا ان زمینوں پر ہوئے ہیں, ان کی اپنی ملکیت, کیوں انہیں ان کی ان زمینوں سے جو ہے بے دخل کر کے جو ہے ان کو نکالا جا رہا ہے, اور وہ زمین جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن میں جو ہے انہیں جعلی کاغذات کے ذریعے جو ہے وہ ضم کیا جا رہا ہے. کچھ کو اونے پونے داموں خریدا جا رہا ہے, لیکن اس زمین کو جو ہے وہ میمن گوڈ ہے, جتنی جو 15-20 گوٹیں ہیں ان کو مسمار کر کے جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کا حصہ اس کو بنایا جا رہا ہے, اور بحریہ ٹاؤن کو جو ہے وہ طول دیا جا رہا ہے, اس کو توسیع دی جا رہی ہے. اب اس میں جو ہے سندھ پولیس, سندھ حکومت جو ہے, میں پہلے کہہ چاہوں گا سندھ حکومت 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہے. 3 مختلف گروپ جو ہے پیپلز پارٹی کے اس وقت رولنگ کر رہے ہیں, جس میں سے ایک جو ہے وہ تو خود چیف منسٹر کا گروپ ہے, دوسرا جو ہے وہ بلاول بھٹو کا گروپ ہے, اور تیسرا جو ہے وہ سہیل انور سیال یعنی کہ فلیال تالپور صاحبہ کا گروپ ہے. اب یہ جو بحریہ ٹاؤن والا جو مسئلہ ہے, یہ ان میں سے کوئی ایک گروپ جو ہے ان کی جو ہے بحریہ ٹاؤن کو سرپرستی حاصل, اور اس گروپ کی وجہ سے جو ہے پولیس جو ہے وہ اس وقت پریشانی کا شکار ہے کہ کس کا کہنا مانے اور کس کا کہنا نہ مانے. یہ جو پہلے شعور بنگش کی جو معطلی ہوئی تھی ایس ایچ او گڈاپ کی, تو وہ بیچارہ یہی پریشان تھا کہ میں کس کا کہنا مانوں اور کس کا کہنا نہ مانوں. کوئی کہتا ہے کہ ان کا بحریہ ٹاؤن والوں کا ساتھ دو, ان گوٹوں والوں کو جو ہے نکال لو, اور گوٹوں کا قبضہ جو ہے وہ زمین جو ہے ملیا میٹ کر کے جو ہے بحریہ ٹاؤن
والوں کے حوالے کر دو، جس پر جو ہے چیف منسٹر نے جو ہے بالآخر جب احتجاج لوگوں کا بڑھ گیا سی ایم ہاؤس کے سامنے، تو پھر انہوں نے جو ہے وہ ایس ایچ او گڈاب سٹی جو ہے شعور بنگش اور ان کے ہیڈ مورر کو سسپینڈ کر دیا۔ بعد میں دوسرا وہ آ گیا، لیکن سلسلہ وہ چل رہا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ان کی جو اسٹریٹجی وہ یہ ہے کہ بھئی گوٹوں پر قبضہ کرو، اور اگر کوئی ایس ایچ او سسپینڈ ہو تو اس کو سسپینڈ ہونے دو، اس کے خلاف مقدمہ ہوتا ہے تو مقدمہ ہونے دو، مقدمہ ہوگا، مدعی مقدمہ درج کرائیں گے، لیکن قبضہ جس کا ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ قبضہ تو انہی کا ہے نا، بحریہ ٹاؤن والوں کا ہے، تو بحریہ ٹاؤن والوں سے قبضہ کون ان گوٹ کے جو اصل مالکان ہیں ان کے سپرد کرے گا؟ اس وقت جو آج جو سچویشن وہاں کی خراب ہوئی تھی، اس میں بھی خود پیپلز پارٹی کے ایک گروپ کا ہاتھ ہے، یعنی کہ ایک گروپ نے جو ہے ان ترقی پسند جو ہے سندھ کے جو جماعتیں ہیں ان کو اکسایا کہ آپ یہاں پر آ کر اگر آپ نے اپنی گوٹوں کو بچانا ہے تو آپ احتجاج کرو، ورنہ یہ گوٹ جو ہے آپ کے سب جو ہے یہ بحریہ ٹاؤن والے جو ہے یہ جو ٹائکون ہے، بلڈرز مافیا جو ہے، یہ اس پر قبضہ کر لیں گے، پھر آپ ان سے جو ہے اپنی زمینیں نہیں چھڑوا سکو گے۔ تو یہ اب اصل میں اس وقت جو ہے یہ جھگڑا جو ہے پیپلز پارٹی کے اپنے گروپوں میں اس وقت چل رہا ہے، جو کہ برسر اقتدار ہے اس وقت سندھ حکومت پر۔ ان میں سے ایک گروپ جو ہے وہ ان بلوائیوں کے فیور میں ہے، یعنی کہ ان گوٹ والوں کے فیور میں ہے، اور ان گوٹ والوں کو وہ اپنے طور پر اکسا رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے گوٹوں کو بچانا ہے اس کیا نام ہے ٹائکون سے، بحریہ ٹاؤن والے سے، تو پھر آپ مظاہرہ کریں، آپ شور شرابہ کریں، آپ جلاؤ گراؤ کریں، تو آپ کی آواز جو ہے وہ حکومت سنے گی، مرکزی حکومت بھی سنے گی، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی سنیں گے، اور آپ کو انصاف ملے گا۔ اگر آپ نے خاموشی اختیار کی تو آپ اپنی زمینوں پر جو ہے وہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھ لیں، آپ کو آپ کی زمینیں کوئی بھی واپس نہیں کر سکے گا۔ آپ اپنے ہاتھ میں جو ہے صرف ایک ایف آئی آر کی کاپی لے کے گھومتے رہو، وہ ایف آئی آر ہی آپ کے پاس ہوگی، ایف آئی آر پر آپ جو ہے اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں کر سکو گے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو آپ کی گوٹ مل جائے تو آپ کو یہ توڑ پھوڑ اور یہ سب کچھ شور شرابہ کرنا پڑے گا، تب جا کے جو ہے آپ کی آواز سنی جائے گی، اور تب جا کے یہ بحریہ ٹاؤن والے جو ہے اپنے ہتھ کنڈوں سے باز آئیں گے، جو کہ سرکاری مشینری کو جو ہے وہ اپنے باپ دادا کی جاگیر سمجھتے ہوئے جو ہے وہ استعمال کریں۔ یہ ساری موٹیویشن جو ہے ہمارے اطلاع کے مطابق خود ہمارے نمائندے ہمراز رہے، خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد رہا کہنا کہ سندھ حکومت کا جو ایک مؤثر گروپ جو اس وقت برسر اقتدار ہے، وہ جو ہے ان ترقی پسندوں کو اور یہ جو علیحدگی پسند ہیں سندھ کے، یہ جو ان کو جو ہے وہ اکسا رہے ہیں کہ وہ جو ہے یہاں پر بحریہ ٹاؤن میں جو ہے یہ مسئلہ خراب کریں اگر آپ نے اپنی گوٹوں کو بچانا ہے۔ تو یہ اس وقت سچویشن اس وقت یہ بن چکی ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ اس وقت بن چکا ہے۔ اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ یہ جو ہے سندھ کی جو تینوں گروپ ہے آپس میں ان کا اتحاد ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا پھر یہ ان کی ایک اسٹریٹجی ہے توجہ ہٹانے کی، ایک مہم ہے، کچھ بھی اس کے بارے میں اب نہیں کہہ سکتا۔ لیکن جو اطلاعات مجھ تک آئی وہ اطلاعات میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی کہ یہ سب کچھ اس وقت جو ہے بحریہ ٹاؤن میں ہو رہا ہے۔ گوٹوں کے مسمار کا سلسلہ ابھی چل رہا ہے، یہ بھی ختم نہیں ہو، یہ آپریشن اس طرح وقتاً فوقتاً چلتا رہے گا۔ میں پچھلے دنوں اپنے پروگرام میں کہہ چکا تھا کہ اب جو ہے وہ جو 9 جون کو جو ہے غیور کو جو ہے وہ ایس ایچ او گڈاب سٹی لگایا جا رہا ہے، جس کے بعد جو باقی ماندہ گوٹیں جو رہ گئی ہیں ان گوٹوں کو بھی وہ اپنی حکمت عملی سے جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن والوں کے حوالے کر دیں گے۔ اس سلسلے میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مبینہ طور پر 76 لاکھ روپے کی جو ہے پیمنٹ جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور 76 لاکھ روپے کے عوض ہی جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ جو ہے گڈاب سٹی کے ایس ایچ او کی حیثیت سے ہونے جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے انتہائی باخبر ذرائع اور خود ہمارے نمائندے ہمراز راہی کی اطلاعات کے مطابق، اس لیے کہ گوٹوں کو جو ہے وہ اب مسمار کیے بغیر یا ان کی جو قیمتی اراضی حاصل کیے بغیر جو ہے بحریہ ٹاؤن جو ہے اس کی توسیع پسندی، وہ جو توسیع ان کو کرنا ہے اس کو وہ توسیع مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تمام کے تمام گوٹ مسمار کر کے یہ بحریہ ٹاؤن کا حصہ نہ بن جائے۔ ایک اطلاع یہ بھی ملی ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں جو ہے وہ ان گوٹوں کے مالکان کو جو ہے تیار بنگلے جو ہے وہ دینے کی بھی پیشکش جو ہے اس پر بھی غور اس وقت کیا جا رہا ہے، اور غالباً یہ جو بھی ہنگامہ اس وقت ہو رہا ہے، جو صورتحال خراب ہوئی، وہ اس قسم کی پیشکش کی صورتحال پیدا کرنے کے لیے بھی کی گئی، یہ بھی کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اسی کے ساتھ اب میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔